جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز اللہ حسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا، اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا۔ آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو سنوارا اس نے۔ آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے، وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں، بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا ہے۔ اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں، فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا کلا کما ہو جائے، اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر، میں پھر آپ کو کہوں گا مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا، پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا، سویلینز کا، ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو۔ یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں، یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو، طالبان کو۔ یہ سارے، اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ، پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ، جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ یہ قوم کو آپ لوگ، میڈیا کے لوگ، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا، اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے، عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کا وجود جو ہے، اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے۔ ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، فوج کی، سول کی قیادت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 8 جہاز لے کے اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا۔ کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ان کا ایک جہاز ہماری ایئر فورس نے ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے پائلٹ جڑا ہے انہوں جانچ بنا کے نہ لے گئے کسی۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنرل فیض صاحب جب دور اقتدار میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت کے بغیر سب کچھ ہوتا رہے؟ دیکھیں یہ آخر جنرل باجوہ کو بھی تو سمجھ آ رہی ہو رہی ہوگی نا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی جی پہلی دفعہ پاکستان کی فیصلہ تحریک میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے یہ انصاف ہونا شروع ہے، آیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ میں اس پہ نہیں کروں گا اسپیکولیٹ، یہ معاملہ جو ہے حکومت طے کرے گی، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک بار جو آپ نے بات کی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو تطہیر کا یا احتساب کا عمل جو ہے، جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 15 مہینے کے ٹرائل کے بعد
ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی ہیں. 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے. سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر جو ہے. یہ تطہیر کا عمل جو ہے نا، یہ ہمارے صفوں میں بھی، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری سیاست میں لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جو کل پرزے تھے اس ساری سازش کے. اور یہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. جس طرح احتساب جو ہے وہ اس کا ہوا ہے فیض کا، اور جس طرح عمران کا احتساب ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے باقی جو کل پرزے جو ہے جنہوں نے، اور سب وہ کہتے ہیں ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی خبر ہے. سب کا احتساب ہوگا. آج بھی ملک میں جو لوگ جو ہیں وہ گنگناتے پھر رہے ہیں کسی نہ کسی چور دروازے کے ذریعے، وہ کہیں نہ کہیں غائب ہوئے ہیں. کوئی معافی تلافی کسی نے کرا لی ہے، کسی نے کچھ کرا لی ہے. آپ دیکھیں کس طرح نیب کو استعمال کیا. نیب کو فیض وہ اس کو کہتا تھا، ایسا ہی فیض نیب کو کہتا تھا، اور نیب ہمارے خلاف استعمال ہوتی تھی. مجھے بلا کے کہا گیا کہ میاں نواز شریف کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، نہیں تو قید ہو جاؤ گے. جس میں گجرانوالے کے جلسے کے بعد میں 10 دن کے بعد قید ہو گیا. میں نے کہا میں نے نواز شریف، میری شناخت نواز شریف ہے، میری سیاست کی شناخت جو ہے نواز شریف ہے. میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں یہ الفاظ استعمال کیے. رانا تنویر گواہ ہے. ان لوگوں کو میں ان سارے منصوبے کا، اس سارے کا ہم کئی لوگ جو ہیں عینی گواہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا انہوں نے کھیل کھیلا، کیا کھلواڑ کیا. اور پتہ نہیں کتنے سال جو ہے ہم ان گھرا جو گنڈا جڑیاں بجی دیاں انہوں کھول دے رہا دے جڑی فیض سے عمران بن کے گئے. پاکستانی عوام کو احساس ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نہ صرف یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، نہ صرف ان سے جان چھڑائی ہے بلکہ ساتھ فتح دی ہے، مہربانی کی ہے. اور یہ قیادت جو ہے، اچھی قیادت ملنا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں شامل ہوتی ہے. اور پھر سال وہ نوازتا ہے. بھائی صاحب میرا سوال ہے، جنرل فیض کا جو معاملہ جو چل رہا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس بات سے انکاری ہے کہ جنرل فیض جو کام کرتے رہے ہیں ہمیں ان سے لا علم ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بھولے گے سر، ایڈی بھی بھولی نہیں سی کہ تسی بھی نہیں ایڈی بھولے گے کہ من کے مجھے نہیں پتا کس کو سربراہ بنانا چاہتے تھے. پروجیکٹ تو اول اور آخر عمران خان تھا. ایہو جہا جڑا ہے انہوں نے پوچھ لان والا بندہ کوئی بھی نہیں ملیا ہونا. جڑا صاحب اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور جو پاکستان جو سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت ڈر اندازی ہو رہی ہے افغانستان سے، جو پرائم منسٹر نے بھی اس کا کیا ہے کہ ابھی تک خطرات جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھی طریقے انصاف کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے؟ تو عالمی سطح پر اس وقت پاکستان کیا کر رہا ہے؟ کیسے دیکھیں طریق انصاف اگر تعاون کرے اور بار بار جو ہے ان سے گفت و شنید یا ان سے نرمی کی بات نہ کرے طالبان کے ساتھ، اور سرحد میں جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، جو نقصان سب سے زیادہ سرحد کے عوام جو ہے، کے پی کے عوام جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. اگر وہاں کی حکومت جو ہے وہ تعاون کرے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے، وفاق کے ساتھ تعاون کرے، اور شانہ سے شانہ جوڑ کے جو ہے دہشت گردی کے خلاف لڑے، ان کو بتا نہ دے، تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہے چند دنوں کے اندر اس کا کلا کے مکمہ کر سکتے ہیں. اگر آج وہاں پہ خون ریزی ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ ان کے ان ایکشن کی وجہ سے، ان کے کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے، وفاق کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ بڑی ہے. طالبان کو جو ہے ان کے حوصلے بڑے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، بتا دینے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ بتا دیتے ہیں.
اچھا قائد صاحب، پرویز مشرف کو بھی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی، جس کے بعد اس کو محفوظ راستہ دے دیا گیا تھا، کیا جنرل فیض کو بھی ان سزاؤں کے بعد کس طرح کا راستہ؟ دیکھیں میں یہ دو چیزیں ذرا، اگر آپ نے تاریخ جو ہے آپ کو یاد ہے، یہ بچے تو نہیں سوچتے جنہوں نے جو وہ ایکچولی ڈائریکٹ کلیش تھا فوج کی انسٹیٹیوشن کا اور سویلین حکومت کا. میں بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں، یہاں پہ جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے فوج نے خود کیا ہے، ایسے کوئی سول جج کی عدالت نہیں ہوا. بڑا یہ نا جواب. نہیں، میں یہ اقدام جو ہے سوچ سمجھ کے لیے جاتے ہیں. ان کے کیا مثمرات ہوتے ہیں، کیا نتائج ہوتے ہیں. ہم اس وقت وہاں پہ جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا، جو ممالک ہیں ہمارے دوست جو ہے، جو سرحدیں ہیں جن کی ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، ایران، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. کل بھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے اشک آباد میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی جو ہے جو ایفرٹس جو ہیں، جو ان کی ایک کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو، اور افغانستان جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ سمجھے کہ اس امن میں ان کا سب سے زیادہ فائدہ ان کا ہے. پاکستان اور باقی ممالک کا فائدہ جو ہے بعد میں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ افغانستان کا ہے. امن اگر وہاں پہ قائم ہو، ساری دنیا مل کے جو ہے ان کی تعمیر نو میں مدد کرے گی. لیکن ان کو جو ہے وہ بھول ہی رہا کہ وہ ایک آج بھی وہ حالت جنگ میں ہے. ان کے پاس حکمرانی کس طرح کی، جس طرح کی بھی ہے اس وقت ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے. اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ بھارت کا اس وقت کابل میں انفلوئنس جس قسم کا بھارت کا ہو گیا ہوا ہے. دہشت گردی کے پیچھے افغانستان بھی ہے اور اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت بھی ہے. بھارت اور افغانستان مل کے اس دہشت گردی کے پیچھے ہے.